جیسا کہ گزشتہ کل آپ کے سامنے کہ چند ایک باتیں ذکر کی گئی تھی کہ رمضان المبارک کے اندر ہم جو آخری ایام باقی ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو کچھ اعمال کا، کچھ عبادات کا، کچھ ایسی چیزوں کا عادی بنا لیں کہ جس کی وجہ سے ہم رمضان المبارک کے بعد بھی ان چیزوں پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر پر جو بات ہو رہی تھی کہ فرض نماز کی پابندی کرنے والے ہم بن جائیں، کہ ہماری زندگی کے اندر اگر فرض نماز کی پابندی ہو گئی تو یقین کیجئے کہ ہمارے تقریباً 95% مسائل حل ہو چکے ہیں۔ کہ جو بندہ فرض نماز کی پابندی کر لیتا ہے اور بالخصوص رمضان المبارک کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اور اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کی کوئی بھی نماز چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی اس کی نماز اس کی زندگی سے فوت نہ ہونے پائے، اور کوئی بھی نماز اس سے بالکل پیچھے نہ رہ جائے، تو ایسا شخص جب اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے فرض نماز کے لیے تو اس کی زندگی خود بخود ترتیب پر ایک اپنے روٹین پر آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے وقت پر، ظہر بھی اپنے وقت پر پڑھنی ہے، عصر بھی اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، مغرب بھی اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، عشاء بھی اپنے وقت پر ادا کرنی ہے۔ جب ایک بندے کی ترتیب 5 نمازوں کے اعتبار سے اپنے اپنے اوقات میں ہوگی تو اس کی زندگی کی ایک ترتیب بن جائے گی۔ وہ ایسے اس کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر تک مجھے یہ سارے کام اپنے دنیاوی اعتبار سے مکمل کرنے۔ اب ظہر کی نماز تک اس نے بہت سارے کام جو اس کی زندگی کے اعتبار سے اس سے منسلک تھے وہ اس نے کام کر لیے۔ اب آگے جب ظہر کی نماز اس نے ادا کر لی، اب اس کی دوبارہ دماغ کے اندر وہ ٹارگٹ بنائے گا کہ عصر تک مجھے فلاں یہ سارے کام کر لینے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد اس کی ایک ترتیب بنے گی، عصر کے بعد مجھے کچھ یہ کام کرنے، پھر مغرب کے بعد کچھ یہ کام کرنے، عشاء کے بعد یہ کام کرنے، تو اس کی اپنی ایک زندگی کی ترتیب بن جائے گی۔ اللہ کی قسم آج کل ہمارے ہاں زمانے کے اندر معاشرے میں اگر کوئی پریشان ہے تو وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کی اپنی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں بنی ہوئی، اس کا کوئی ہدف متعین نہیں ہے، اس کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے کہ یار مجھے کرنا کیا ہے، مجھے فجر سے ظہر کیا کرنا ہے، ظہر سے عصر کیا کرنا ہے، عصر سے مغرب کیا کرنا ہے، مغرب سے عشاء کیا کرنا ہے، اور مجھے سونا کب ہے، اٹھنا کب ہے، اس کی کوئی ترتیب نہیں۔ جب اس کی ترتیب نہیں ہوتی تو پھر اسی لیے وہ پوری زندگی پریشان رہتا ہے، پوری زندگی اس کی اسی تکلیف میں، پریشانی میں، اسی طریقے سے بیماریوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے وہ بیچارہ۔ لیکن جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کا فضل اس پر یہ ہوتا ہے، اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب خود بخود زندگی کی اپنی ایک اوقات میں اپنے ایک نظام پر آ جاتی ہے۔ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کا سب سے بڑا جو دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے بالکل اپنے اس پر آ جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے ایک نظام بنایا ہوا ہو۔ اس نے جب فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، تو اللہ کی قسم اس کو مزہ آئے گا سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں، قیام کرنے میں۔ جب آدمی اگر فارغ ہو، اس کے پاس کوئی وقت نہ ہو، اس کے پاس کوئی کام نہ ہو، اس کے پاس کوئی نظام نہ ہو، تو پھر وہ ایسے سجدے کر رہا ہوتا ہے، رکوع کر رہا ہوتا ہے، اس کو زندگی کے اندر سجدے کرنے میں مزہ نہیں آتا، رکوع کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ آپ دیکھتے کہ اگر کوئی بندہ کام سے تھکا ہارا ہو، پھر اگر وہ قیام کر رہا ہو، پھر اس کے بعد رکوع کرے تو رکوع میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کوئی میں عبادت کے بعد اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے جب سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں اس کو جو راحت، چین، اطمینان، سکون، آرام محسوس ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ کسی عام فارغ آدمی کو نہیں ہوتا۔
اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب کا لمبا لمبا قیام ہوتا. قیام لمبا کیوں ہوتا ہے؟ کہ رکوع میں مزہ آتا، رکوع میں ایسا مزہ آتا، اس کے بعد سجدے میں اس سے زیادہ مزہ آتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام راتوں کو اتنا لمبا ہوتا کہ فرمایا دو صورتیں، تین سورہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء ختم فرما دیا کرتے دو رکعت کے اندر. فرمایا اتنا لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا، سوج جاتے. کافی جب سجدے میں جاتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ خوف ہونے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول دنیا سے رحلت تو نہ فرما گئے، دنیا سے چلے تو نہیں گئے، اس دنیا کو چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے کہ اتنا لمبا سجدہ فرماتے. اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا، میں اپنے تصور کی زندگی میں جا کر کہتا ہوں کہ پوچھنے پر یہ بتاتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول بھی فرماتے ہوں گے سجدہ اتنے طویل کرتا ہوں، لمبا کرتا ہوں کہ سجدے کے اندر مزہ ہی اتنا تھا، دل نہیں چاہتا کہ میں اللہ رب العالمین کے قدموں سے اپنے سر کو ہٹاؤں. تو اس لیے جب ہمارا سجدہ ہوگا، ہمارا رکوع ہوگا، ہمارا قیام ہوگا، لیکن ایک ترتیب کے بعد ہوگا، تو اللہ کی قسم نماز کی وجہ سے ہماری جو زندگی کی ترتیب ہے اپنی روٹین پر آ جائے گی. پھر جب یہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، اس نماز کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے تقریباً مسائل کو حل فرما دیں گے. ایک روایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ کا عہد ہے اس کے ساتھ کہ میں اپنی ذمہ داری سے فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل کروں گا. جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا کہ میرا اس سے کوئی عہد اور کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر میری بخشش کے اندر ہوا تو اس کو میں بخش دوں گا، ورنہ میں گرفتار کر لوں گا، کوئی میرے سے کوئی وعدہ نہیں. میرا دل چاہے گا تو میں اس کو فرمایا جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا، اگر دل چاہے گا تو فرمایا کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں. ایک اور روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کچھ انعامات ملیں گے. فرمایا کہ 1 انعام دنیاوی حوالے سے ہے اور 4 انعامات اخروی اعتبار سے ہے. دنیاوی اعتبار سے وہ انعام ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر آنے والا ہر ایک شخص جو نماز سے دور ہے وہ پریشان ہے، جو نماز میں لگا وہ پریشان نہیں ہے. نماز سے جو دور ہے وہ پریشان کس چیز کے لیے؟ رزق کے لیے، معیشت کے لیے ہے، معاش اور کسب کے لیے ہے، حلال کمائی کے لیے وہ پریشان، اس کو نظر نہیں آتا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں تک کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک اس روزی کے چکر میں آگے پیچھے جاتا. یہ سارے معاملات اس کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو اللہ کریم کی طرف سے دیکھو جب بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کریم اس کے اس پریشانی کو، اللہ اس کے اس قلب کو، اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو، اس غلط گمان کو ختم کر کے اس کی روزی اس کے دروازے پر اللہ کے دے دیتے. اللہ تعالیٰ کا دیکھو اصول اور ضابطہ دیکھیں. اللہ قرآن کریم میں اپنے محبوب کو فرمانے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا اور نماز کا حکم کرنے کے بعد اسی پر قائم رہیے. اس کے بعد کیا فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق کو ہمارے ذمے ہم تمہیں دیں گے، آپ کا کام جو ہے وہ آپ کیجئے، ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنے دیجیے. اللہ کریم کا اصول اور ضابطہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ کہ آپ کا حکم ہم یہ کر رہے ہیں، آپ نماز کا اہتمام کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم کیجیے اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ رزق تو ہم آپ کو دیں گے، آپ اس کے پیچھے مت پڑیں. آج ہم نے اللہ والا کام اپنے ذمے لے لیا ہے اور ہمارے جو ذمے کام تھا وہ اللہ حافظ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کر دیں گے. بھئی جو ہمارے ذمے کام وہ ہم کریں، جو اللہ کے ذمے اس کو اللہ کو کرنے دیجیے. نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے اور رزق کے پیچھے ایسا لگیں گے بس یہ ہمیں، بس وہ رزق آگے آگے بھاگتا ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر ملنے والا کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا اور آخرت میں خوار ہوتے ہیں،
تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، اپنے آپ کو ایسا رکھنا ہے، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ اسی رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کے کچھ ایام چل رہے ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو چند ایک باتوں کا ہم عادی بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز جب رمضان ختم ہوگا تو ہماری عادت بنی ہوئی ہوگی، جب عادت بن جاتی ہے تو پھر اس عادت کے مطابق چلنا انسان کے لیے کوئی مشقت اور دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لہذا 5 وقت کی نماز کی پابندی ہم کریں، اور فرمائے کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انفرادی نہ کریں بلکہ باجماعت کریں۔ باجماعت کریں گے تو انسان کو فائدہ بہت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجۃ، کہ جو جماعت کی نماز ہے اس کا درجہ بنسبت اکیلے نماز کے 27 درجے سے بڑھ کر ہے۔ اکیلے آدمی نماز پڑھ رہا اس کو 1 درجے کا ثواب ملتا ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 درجات اس کے اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ان تمام تر مراتب کا، درجات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے ایک جگہ سے 100 روپے مل رہے ہوں وہی آدھے گھنٹے کام کرنے پر، اور ایک اسی طرح دوسری جگہ میں آدھے گھنٹے کام کرنے پر فرمایا کہ 1000 روپے مل رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا جو دل ہے وہ گوارا کرے گا کہ 1000 کی طرف جاؤ 100 کی طرف نہ جاؤ۔ ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں اسی طریقے سے فرمایا کہ جب معاملہ دنیاوی اعتبار سے نہ ہو، دینی اعتبار سے ہو، تو وہاں بھی میرا اور آپ کا یہ نظریہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کریم کی طرف سے اللہ کے حبیب نے جو یہ فضیلت بتلائی کہ جماعت کی نماز افضل ہے کس سے؟ اکیلے نماز سے۔ وہ کس اعتبار سے کہ اکیلے کی نماز میں 1 درجے کا ثواب مل رہا ہے، اور اسی طریقے سے جماعت کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی بنا پر 27 درجات کا ثواب مل رہا ہے۔ تو عقل مندی اور باشعوری اسی کا نام ہے کہ جماعت کو فضیلت دی جائے، اور اس جماعت کو فرمایا کہ آدمی مستحب سمجھے، اچھا سمجھے، پسندیدہ سمجھے۔ بندہ جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، دیکھو اکیلے کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جماعت میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب اکیلے میں اپنی نماز کے اندر ہوں گی ہو سکتا ہے 1 درجے کا بھی ثواب پورا نہ ملے، لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اگر ہماری کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں لیکن ہم امام کے تابع تو ہماری کوئی غلطی شمار نہیں کی جاتی، 27 پورے کے پورے درجات ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جماعت کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔